اب آزاد جموں اور کشمیر میں بھی ایک ہمیں خبر مل گئی جس پہ مجھے بہت ذاتی طور پہ بہت افسوس ہوا۔ آزاد جموں اور کشمیر کی اسمبلی انہوں نے قرارداد پر پاس کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں کوریڈور تو ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ ممبران ہیں اور یہ سارے کشمیری ہیں، میں تو حیران ہو گیا۔ پاکستان کا حصہ یہی مانتے ہیں، جبکہ انہوں نے خود بول دیا کہ ہم مدر انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو پھر آزاد کشمیر کا تو پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ پاکستان کا کچھ نہیں بچا تو آزاد کشمیر تو بہت دور کی۔ پاکستان کے لوگ اب بہت ناخوش ہیں، وہ اس تقسیم سے جو کہ انہوں نے الگ پاکستان بنایا، جو بر صغیر کو تقسیم کیا۔ اب پاکستانیوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ رہنا کتنا اچھا ہوتا ان کے لیے۔ خبر ہے ناظرین، اس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ پاک ایران بارڈر پر دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ اور 4 جوان شہید ہو گئے۔ تو وہ ہمارے بارڈر کے سامنے ہے، جب رات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس طرف تو جگمگا ہوتی ہے، تو لیکن ہماری 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ بجلی بند ہوتی ہے۔ نہ جانے پاکستان آئی ایم ایف سے منہ موڑ رہا ہے یا آئی ایم ایف پاکستان سے منہ موڑ چکا ہے، مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہو رہا۔ سب نے اس کو متفقہ طور پہ وہ بھی کر لیا، اڈاپٹ بھی کر لیا۔ پاکستان جو ہے اس نے اپنے 3 میجر ایئرپورٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آؤٹ سورس کرنے کا پروسیس شروع کر دیا۔ جو ایئر لائنز کے پائلٹس ہیں، بڑی تعداد جو ہے ان کی ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اب آپ کوریڈور کی باتیں کر رہے ہیں اور امیر شاہ نے جو بات کی آپ اس کو ہی ری انفورس کریں، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پچھلے دنوں پاکستان ادھکرت کشمیر میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد پردھان منتری شہباز شریف کی نیند اڑ گئی۔ پی او کے کی ویدھان سبھا میں ایک پرستاو لایا گیا ہے جس میں بھارت کے کشمیر سے وہاں تک ایک کوریڈور بنانے کی مانگ کی گئی ہے۔ یہ پرستاو بھارت کے گرہ منتری امت شاہ کے اس پرستاو سے ملتا جلتا ہے جس میں انہوں نے پی او کے تک کرتارپور کوریڈور کی طرز پر ایک گلیارہ بنانے کی بات کہی تھی۔ شاہ نے قریب 1 ہفتے پہلے پی او کے میں استھت شاردا پیٹھ تک ایک راستہ بنانے کا بھروسہ دلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت سرکار اس دشا میں کام کرے گی تاکہ شردھالوؤں کو شاردا پیٹھ کے درشن کا موقع مل سکے۔ اب پی او کے کی ویدھان سبھا میں ایک پرستاو سے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ویدھان سبھا میں 29 مارچ کو ستادھاری تحریک انصاف کے جاوید بٹ کی طرف سے یہ پرستاو لایا گیا ہے۔ پرستاو کے مطابق جس طرح سے کرتارپور کوریڈور بنایا گیا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک کوریڈور بنایا جائے تاکہ بھارت میں کشمیر گھاٹی اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں۔ اب آزاد جموں اور کشمیر میں بھی ایک ہمیں خبر مل گئی جس پہ مجھے بہت ذاتی طور پہ بہت افسوس ہوا۔ وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے انہوں نے 29 مارچ کو ایک قرارداد پاس کی ہے اور قرارداد بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں بھارت کے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوریڈور بنائیں کرتارپور کوریڈور کی طرح، جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اور آزاد جموں اور کشمیر کو ملائے، کیونکہ وہ وہاں پہ شاردا پیٹھ ہے آزاد جموں اور کشمیر میں، تو وہ ان کے لیے اس کی ایک مذہبی امپورٹنس ہے۔ جو ہندو ہیں یا کشمیری پنڈتس ہیں تو ان کے لیے ایک کوریڈور بنایا جیسا سکھوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو شاید اسی پروپوزل سے متاثر ہو کر ہماری جو آزاد جموں اور کشمیر کی اسمبلی انہوں نے قرارداد پر پاس کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں کوریڈور تو ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے جو ماشاءاللہ ممبران ہیں اور یہ سارے کشمیری ہیں، میں تو حیران ہو گیا۔ اور یہ کشمیری یہ جو پروپوزل یا یہ جو آئیڈیا آیا، یہ عوامی مسلم لیگ جو شیخ رشید احمد صاحب کی ہے، ان کے پارٹی کے ایک ممبر ہیں، بٹ مجھے نام ان کا اس وقت یاد نہیں آ رہا، انہوں نے یہ پروپوزل ریزولوشن پیش کی اور سب نے اس کو متفقہ طور پہ وہ بھی کر لیا، اڈاپٹ بھی کر لیا۔ اب یہ بات نہیں سوچتے کہ کرتارپور کوریڈور جو ہم نے بنایا ہے وہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور بھارت کا، اس میں تو چلیے ہم نے خاص ارینجمنٹ کی اور اس میں ہم نے ایک میکنزم ایک ڈیولپ کیا اور وہ بن گیا۔ یہاں تو کوئی ہمارا انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ بھی نہ رہے اور کشمیریوں کا ان کو حق خود ارادیت ملے، تاکہ یہ جتنے بھی مقبوضہ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے یہ ایک ہو جائیں۔ اب آپ کوریڈور کی باتیں کر رہے ہیں اور امیر شاہ نے جو بات کی آپ اس کو ہی ری انفورس کریں، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں کوریڈور کی،
میں مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیوں اس قسم کے جو ہے آئیڈیاز ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت سے شاید ہمارے جو کشمیری جو ہمارے بیٹھے ہیں لوگ اسمبلی میں، ان کو کشمیر کے تنازع کا علم ہی نہیں ہے اور وہ اس کی تاریخ کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے بیرسٹر سلطان صاحب کو جو پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر جو رانا صاحب ہمارے ہیں وزیر اعظم صاحب، کہ خدا را ان ممبران کے لیے کوئی ورک شاپ ہی کروا لیں کشمیر ڈسپیوٹ پہ. 2-3 روز کی ورک شاپ کروائیں، ان کو ذرا ہسٹری بتائیں کہ کشمیر کا تنازع ہے کیا. پاکستان جو ہے اس نے اپنے 3 میجر ایئرپورٹس جو ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آؤٹ سورس کرنے کا پروسیس شروع کر دیا. یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے، اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اس میں نارملی ٹھیک ہوتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، اور ہم نے یہ کیوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کی اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ. اور ہمارے جو سیاستدانوں کے دماغوں پہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے حلقے کے لوگوں، اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو نوکریاں دیں، اور اس کے چکر میں وہ سارا بوجھ سرکار پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ پاکستان کو یہ ہے کہ اسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. ایئرپورٹ کا یہ ہے کہ ایئرپورٹ تو چلنا ہی چلنا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ایئرپورٹ نے تو نہیں بند ہونا. کراچی کا، لاہور کا، اسلام آباد کا 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، اور تینوں کی ظاہری بات ہے کافی زیادہ ویلیو ہے اس سلسلے کے اندر. اب ایک طرف تو IMF پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ چائنیز نے $2 بلین جو ہے لون رول اوور کر دیے. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم پچھلے فیبرری سے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے $1.1 بلین کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے. اس لیے پاکستان نے امریکہ کی وہ جو ڈیموکریسی سمٹ ہے کسی حد تک وہ بھی مس کی ہے فار دیٹ پرپس. سو مجھے لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ. اور ہمیں اس چیز کا تو پتہ چل رہا ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے ہم جو لیڈرشپ ہے وہ جسے کہتے ہیں انڈر پریشر ہے. ایک طرف پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جوڈیشری ہے، پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے، وہ کچھ کیسز کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اور الیکشنز کے اوپر الیکشنز نہیں ہو رہے پاکستان میں جو عمران خان نے جو کی تھی. اب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے دوست جو ججز ہیں ان کو لے آتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور وہ جو دوست ججز ہیں وہ پھر وہی فیصلے دیتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتے ہیں. سو ایک پولرائز پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اسٹارٹنگ فرام. لیکن یہ جو لوگ کیا نام ہے ان کا، یہ جو ٹیکسٹ بک اور کریکلم پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے نظریاتی لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں. جس طرح پوری دنیا میں بہت سارے موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا جی،